الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق اللہ العظیم. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور قابل قدر دینی بھائیوں، آج کی گفتگو ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر ہے جس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی، صحت اور دینی ذمہ داریوں سے ہے. وہ ہے منشیات کے نقصانات. قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر ان نشہ آور چیزوں سے منع کیا ہے جو انسان کی عقل و شعور کو متاثر کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی اور فال کے تیر، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، بس ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس آیت میں واضح طور پر شراب اور دیگر منشیات کو شیطانی اعمال قرار دے کر ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں منشیات کا استعمال سختی سے منع ہے. اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منشیات کے استعمال سے سختی سے منع فرمایا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل مسکر حرام، یعنی ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی اسلام میں نقصان پہنچانا اور نقصان سہنا دونوں ہی ناجائز ہے. حضرات، منشیات نہ صرف اپنے استعمال کرنے والے کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ اس کے آس پاس کے لوگوں اور پورے معاشرے پر منشیات کے منفی اثرات پڑتے ہیں. منشیات کا استعمال ذہنی اور جسمانی صحت کو بری طرح متاثر کرتا ہے. یہ انسان کو اس کے صحیح شعور اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہیں. نشے کی لت انسان کو سماجی تعلقات سے دور کر دیتی ہے. انسان اپنے خاندان، دوستوں اور معاشرے سے کٹ جاتا ہے. منشیات کی لت انسان کو معاشی طور پر برباد کر دیتی ہے. اس کی وجہ سے آدمی کی ساری کمائی منشیات پر ضائع ہو جاتی ہے اور وہ قرضوں میں جکڑ جاتا ہے. نشہ انسان کو دینی فرائض سے غافل کر دیتا ہے. انسان اس میں پڑھ کر نماز، روزہ اور دیگر دینی عبادات سے دور ہو جاتا ہے. منشیات کا موضوع انتہائی حساس اور اہم ہے، اس لیے اس پر مزید تفصیل سے روشنی ڈالنا ضروری ہے. اس ضمن میں ہم چند اور پہلوؤں پر غور کریں گے. حضرات، خاندانی اور معاشرتی نظام پر بھی منشیات کے غلط اثرات پڑتے ہیں. منشیات کا استعمال نہ صرف فرد واحد بلکہ پورے خاندان کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. گھر کا سربراہ اگر منشیات کی لت میں مبتلا ہو تو وہ اپنے خاندان کی کفالت کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، جس سے گھریلو انتشار اور ناچاقیاں جنم لیتی ہیں. وہ والدین جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں ان کے بچوں کی تربیت میں بھی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے. ایسے بچے اکثر اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود بھی غلط راستے پر چل پڑتے ہیں. اسی طرح منشیات کے عادی لوگ اکثر سماجی جرائم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. چوری، ڈکیتی اور دیگر غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو کر وہ معاشرے کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جاتے ہیں.
یہاں تک خبریں ملتی ہیں کہ نشے کے عادی کو جب نشے کی طلب لگتی ہے اور پیسہ نہیں ہوتا تو وہ مسجدوں میں بھی ہاتھ صاف کر جاتا ہے، مسجد کے پنکھے، بلب اور بیٹرا وغیرہ چوری کر کے بیچ دیتا ہے، چندہ باکس کو توڑ کر پیسے نکال لیتا ہے۔ بتائیے کہ نشہ انسان کو کس حد تک گرا دیتا ہے اور کیسے کیسے جرائم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شرابیوں کے تعلق سے کرائم کی دنیا میں کیا کچھ خبریں نہیں پڑھنے کو ملتیں۔ شرابی آدمی اپنے رشتوں کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، وہ محرم اور غیر محرم کا فرق بھول جاتا ہے، کبھی بیوی کو زد و کوب کرتا ہے تو کبھی بچوں پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے، اور کبھی شراب پی کر اپنے سب سے بڑے محسنوں یعنی اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے شراب اور اس جیسی تمام نشہ آور چیزوں سے سختی سے منع کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرات، منشیات کے استعمال سے انسان اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے، جبکہ قرآن کا فرمان ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو لوگ منشیات کے عادی ہو چکے ہیں انہیں منشیات سے بچنے کی ہر ممکن تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے۔ منشیات کی لت زیادہ تر غلط صحبت اور بری دوستی کی وجہ سے لگتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھی صحبت اختیار کریں اور اپنے دوستوں کے انتخاب میں محتاط رہیں۔ نشہ بازوں کو اپنا دوست نہ بنائیں بلکہ ان سے دوری اختیار کریں۔ اسی طرح اسکولوں، کالجوں اور گھروں میں گارجین حضرات منشیات کے نقصانات پر آگاہی فراہم کریں، بچوں کی مکمل نگرانی فرمائیں تاکہ نوجوان نسل اس لعنت سے محفوظ رہ سکے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ منشیات کا استعمال کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ شراب کوئی بھی ہو، دیسی ہو یا ودیشی، بیئر ہو یا کچھ اور، ساری شرابیں حرام ہیں۔ اسی طرح چرس، گانجا، اسمیک اور نشے کے انجیکشن اور نشے کی چسکی اور نشے کا پاؤڈر، یہ سب چیزیں حرام ہیں، اور جان لو کہ جس طرح سور اور خنزیر حرام ہے اسی طرح یہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ حضرات، یہ نشہ اور نشے کی لت نہ صرف ایک انسان کی زندگی کو برباد کرتی ہے بلکہ اس کے خاندان، معاشرے اور آخرت کو بھی برباد کر ڈالتی ہے۔ ہمیں اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اس برائی کے خلاف بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور نشے کے خلاف تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ اب بہت سے لوگ بیڑی، تمباکو، زردہ، تلسی والے پان اور سگریٹ کے متعلق سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا کیا حکم ہے، تو جان لیجئے کہ بہت سے علماء کرام نے ان چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہے، لیکن جو حرام نہیں کہتے ان کے نزدیک بھی یہ چیزیں مکروہ اور ناپسندیدہ اور نقصان دہ چیزیں ہیں، اور ایسا ماحول جس میں بیڑی سگریٹ کی طرف اور سگریٹ شراب کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہو، وہاں تو بیڑی اور تمباکو سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا بیڑی، سگریٹ اور تمباکو پھانکنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ بہت اچھی عادت پالے ہوئے ہیں، یہ نہایت گھٹیا اور بری عادت ہے۔ بیڑی اور سگریٹ پینے والے کے منہ سے ایسی سڑاند اور بدبو آتی ہے کہ اس کے پاس میں بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ جب آدمی اس بدبو کو برداشت نہیں کر پاتا تو بتائیے کہ اللہ کے نیک فرشتے کیسے اس کے قریب آئیں گے۔ لہٰذا بیڑی سے بھی دور رہو، سگریٹ سے بھی دور رہو، سگریٹ سے بھی توبہ کرو، تمباکو کھا کر تھوکنا بھی چھوڑ دو۔ یہ کیسی بری عادت ہے کہ لوگ اچھی خاصی صاف ستھری دیواروں کو تمباکو تھوک کر بدنما بنا دیتے ہیں۔ منہ کا نقصان، صحت کا نقصان اور پھر صفائی کا نقصان۔ یہ کیا بے شرمی کا دور ہے کہ بھائی بھائی کے سامنے گٹکا چبا رہا ہے، باپ بیٹے سے کھینی منگا رہا ہے، بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں رہا۔ عزیزو، میری بات سنو، اپنی بچیوں کی شادیاں ایسے لڑکوں سے طے کرو جنہیں پان، بیڑی، سگریٹ اور تمباکو جیسی کسی بھی منحوس چیز کی عادت نہ ہو۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے معاشرے کو اور تمام مسلمانوں کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔